يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر یہ آیات جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ فجر کی ابتدائی آیات ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں. کسی بھی چیز کے بڑے اور عظیم ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھا لے. یہاں پہ جو 5 قسمیں اٹھائی گئی ہیں ان 5 قسموں میں سے 3 قسموں کا تعلق ایام حج سے ہے. مناسک اور وہ ایام جو حج کے ایام ہیں، جو عشر ذی الحجہ کے ایام ہیں، تو 3 قسموں کا تعلق ان دنوں سے ہے اور 2 قسموں کا تعلق نمازوں سے ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں عبادتیں نماز اور حج یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع اور خضوع اور تذلل کا ایک بہت بڑا مظہر ہے ان دونوں عبادتوں میں. بلکہ ابن قیم ہی فرماتے ہیں
کہ انسان نے رب کے سامنے 2 مرتبہ کھڑے ہونا ہے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں جو کھڑے ہونا ہے اس کی صورت نماز ہے، اور قیامت کے دن جو رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ حساب و کتاب کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں احسن قیامک فی الدنیا یحسن قیامک فی الآخرہ، تم اپنے اس دنیا والے قیام کو خوبصورت بنا لو، اچھا بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہارے آخرت والے قیام کو اچھا بنا لے گا۔ اور حج، اس کا تو ایک ایک رکن، ایک ایک فریضہ اور ایک ایک لمحہ کمال عاجزی پر مبنی ہے، کمال انکساری پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت کی گواہی دینے والی ہے۔ تو یہ دونوں اعمال بڑے ہی عظیم الشان ہیں، اور یہاں پہ جو قسمیں اٹھائی گئی ہیں، سب سے پہلی قسم والفجر، فجر کی قسم، فجر کے وقت کی قسم۔ اور فجر کا وقت وہ وقت ہے جس وقت سے نمازوں کی ابتدا ہوتی ہے، تو نمازوں کی ابتدا کے وقت کی بھی قسم کھا لی گئی، اور آگے چل کر نمازوں کے انتہا کے وقت کی بھی قسم کھا لی گئی۔ واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ واپس ہو جائے اور چلی جائے، جب رات ختم ہوتی ہے تو اس وقت بھی نماز پڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ نماز کے ان دونوں اوقات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی ہے، ابتدائی وقت کی بھی اور آخری وقت کی بھی۔ اور باقی 3 قسمیں جن کا تعلق 10 ذی الحجہ سے ہے، ذی الحجہ کے یہ 10 ایام سے ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، ان 10 راتوں کی قسم، اور آگے والشفع، جفت دن کی قسم، والوتر، اور طاق کی قسم۔ یہ 3 قسمیں ہیں، اور ان 3 قسموں کی تفسیر میں صحابہ کرام کی ایک جماعت، تابعین کی ایک جماعت اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ان 3 دنوں سے کون کون سے دن مراد ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، عکرمہ اور دیگر بہت سے صحابہ اور تابعین یہ بیان کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور والشفع، جفت، جو اللہ تعالیٰ جفت کی قسم اٹھا رہا ہے، اس جفت سے مراد یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ، جس دن عید کا دن ہوتا ہے اور جس دن قربانی کی جاتی ہے۔ والوتر، اور جو طاق کی قسم اٹھائی تو اس طاق سے مراد 9 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ، جب حجاج عرفہ کے مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وقوف کرتے ہیں۔ یہ سب قسمیں اللہ تعالیٰ کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی بات کو بیان کرنے کے لیے قسم اٹھانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، لیکن جب معاملہ بہت بڑا ہو، بڑے ہی تاکید پر مبنی ہو، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے، اور اللہ کی قسم اس معاملے کو مزید بڑھا دیتی ہے اور اس کی عظمت کو مزید 4 چاند لگا دیتی ہے۔ اور صرف اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، بلکہ تاکید در تاکید آگے یہ فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں
ایک عقل مند شخص کے لیے کفایت نہیں ہے؟ کیا یہ قسمیں اس کو ان اوقات اور ان اعمال کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ معنی یہ اعمال اور یہ اوقات بڑے ہی عظیم ہیں، تو ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لو اور ان کے مطابق عمل پیرا ہونا شروع ہو جاؤ۔ یہ 10 دن جو کل یا پرسوں سے شروع ہونے والے ہیں، یہ وہ ایام ہیں جن ایام کے بارے میں اکثر لوگ غافل ہیں، اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، ان کو ان کی عظمت کا پتہ ہی نہیں، ان کی فضیلتوں کا پتہ ہی نہیں، حالانکہ بارہا بیان کیے جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنائی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح الجامع میں علامہ البانی نے ذکر کی ہے، آپ فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی دن ہیں، ان تمام دنوں میں سب سے افضل دن ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ تو یہ حدیث کافی نہیں ہے ان 10 دنوں کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے؟ اور یہ فضیلت کیوں نہ ہو، یہ عظمت کیوں نہ ہو؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما العمل فی ایام العشر افضل من هذه الايام فيها، وہ اعمال جو دیگر 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں، وہ سال کے کوئی سے بھی 10 دن ہو، کوئی سے بھی اعمال ہو اور وہ کوئی سے بھی دن ہو، تو ان دنوں سے زیادہ افضل وہ 10 دن ہیں اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے وہ اعمال ہیں جو اعمال عشر ذو الحجہ کے 10 دنوں میں کیے جائیں۔ صحابہ نے پوچھا بل الجہاد یا رسول اللہ، اے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، البتہ الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بذلك شيء منه او كما قال عليه الصلاة والسلام، مگر وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلے اپنی جان اور اپنا مال لے کر، اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈال کر، اور پھر ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے، یہ وہ مجاہد ہے جو ان 10 دنوں میں عمل کرنے والے سے افضل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو صورتیں جہاد کی، تو عشر ذو الحجہ میں کیے جانے والے اعمال جہاد کے جو دیگر انواع ہیں ان سے زیادہ افضل ہیں۔ کتنی عظیم فضیلت ہے جہاد، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشر ذو الحجہ کے ان 10 ایام میں کیے جانے والے اعمال کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل قرار دے دیا ہے۔ تو کیا ان ایام کو ہم ایسے عام دنوں کی طرح گزار دیں؟ یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں عبادات کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن ان ایام کو جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل ایام ہیں، اور سنن ابو داؤد اور مسند احمد کی حدیث کے الفاظ ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر، اللہ تعالیٰ کو سال کے دیگر ایام میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان سے زیادہ جن اعمال سے محبت ہے وہ ان 10 دنوں میں اعمال جو کیے جاتے ہیں ان سے ہے۔ اللہ کو ان ایام میں کیے جانے والے اعمال سے محبت ہے، اور یہ ایام سب سے افضل ہیں، سال کے دیگر ایام میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، تو اس فضیلت کو ہم کیوں نہ سمجھیں اور کیوں پس گوش ڈال دیں؟ تو یہ فضیلت سمجھنی چاہیے۔
یہ فضیلت کیوں ہے؟ اس کو بھی سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے، کیونکہ اس میں 2 ایام ایسے ہیں جو 2 ایام دیگر تمام دنوں سے افضل ہیں۔ وہ کیسے؟ یعنی سال کے آپ تمام دنوں کو ملا لیں تو 10 ذو الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ سب سے افضل ہیں۔ پھر ان 10 دنوں کو لے لیں تو ان 10 دنوں میں جو سب سے افضل ایام ہے وہ 2 ایام ہیں، یوم عرفہ اور یوم نحر، قربانی والا دن 10 ذو الحجہ۔ یہ 2 ایام یہ افضل ترین ایام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افضل اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، دنوں میں سب سے عظیم ترین دن 2 ہیں، ایک یوم النحر جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور دوسرا یوم القر۔ یوم القر سے مراد 11 ذو الحجہ کا دن ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں ان 2 مزید ایام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، 10 ذو الحجہ اور 11 ذو الحجہ۔ ان دونوں ایام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عظیم ترین ایام ہیں۔ اور یوم عرفہ 9 ذو الحجہ، جس دن حاجی عرفہ کے مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس دن کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، سب سے زیادہ اللہ تعالی جس دن لوگوں کی لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کراتا ہے وہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ سب سے زیادہ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اس دن۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَدْنُو، اور اللہ تعالیٰ اس دن حجاج کے قریب آ جاتا ہے، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر فرشتوں پر ان حجاج کے ذریعے فخر کرتا ہے اور کیا کہتا ہے مَا أَرَادَ هَؤُلَاء، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا ارادہ رکھتے ہیں، کیا ان کی حاجتیں ہیں، کیا ان کی دعائیں ہیں۔ فرشتوں پہ فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس دن کی فضیلت، سب سے زیادہ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حجاج کے قریب آ جاتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے۔ اتنے فضیلت والے ایام، اور 9 ذی الحجہ جس کی فضیلت آپ نے یہ سنی ہے، اسی وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں، ایک اختلافی مسئلہ جس پر علماء نے بحث کی ہے کہ کیا رمضان کے آخری جو 10 ایام ہیں وہ افضل ہیں یا 10 ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام افضل ہیں۔ رمضان کی آخری یہ جو 10 راتیں ہیں بڑی فضیلت والی ہیں، اس لیے علماء نے اس پر کلام کیا اور بات کی کہ ان دونوں میں سے سب سے زیادہ افضل کون سے ایام ہیں۔ تو اس بات کو 2 طرح سمجھ لیں، اور اس کے 2 طرح سے جواب علماء نے دیے ہیں۔ پہلا جواب علامہ ابن رجب فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پہ جو ذو الحجہ کے 10 ایام ہیں وہ رمضان کے آخری 10 ایام سے افضل ہیں مجموعی طور پہ۔ البتہ جو رمضان کی ایک رات ہے طاق رات، اور طاق رات میں بھی جو لیلۃ القدر جس شخص کو حاصل ہو جائے تو یہ لیلۃ القدر 10 ذو الحجہ کے ایام سے افضل ہوگی، وگرنہ مجموعی اگر دیکھیں تو ذو الحجہ کے یہ 10 ایام رمضان کے آخری 10 ایام سے بھی افضل ہیں۔ اور دوسرا جواب جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن قیم نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ دن 10 ذو الحجہ کے افضل ہیں اور راتیں رمضان کی آخری افضل ہیں۔ اس جواب کو بہت سے علماء نے پسند کیا ہے، یہ جواب بڑا مشہور اور معروف ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ دن 10 ذو الحجہ کے اس لیے افضل ہیں
کیونکہ ان دنوں میں یوم الترویہ 8 ذو الحجہ جب حجاج منی میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر یوم عرفہ 9 ذو الحجہ ہے جس کی فضیلت آپ نے ابھی سن لی، اور پھر 10 ذو الحجہ قربانی کا دن، عید کا دن، یہ 3 ایام ان دنوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں کی جو ساعات اور گھڑیاں ہیں وہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں۔ البتہ راتیں رمضان کی آخری زیادہ محبوب ہیں اور زیادہ فضیلت والی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان راتوں میں جو اجتہاد اور جو کوشش اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت سال کی دیگر راتوں میں نہیں کرتے تھے۔ کثرت سے عبادات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی آخری 10 راتوں میں کی ہیں۔ آپ سوتے نہیں تھے، شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کمر کس لیتے، پوری رات کا قیام کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ مزید یہ کہ رمضان کی 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اس ایک رات میں عبادت جو کی جائے وہ زیادہ ہے۔ یہ ساری احادیث سننے کے بعد جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ان ایام کی فضیلت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان گنتی کے چند دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کرو۔ اور دوسری آیت میں سورہ حج کی ایام معلومات کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذو الحجہ کے 10 ایام ہیں جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور ایام معدودات جو سورہ بقرہ میں ذکر ہے اس سے مراد ایام التشریق ہیں۔ ایام التشریق، تو ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کثرت سے اپنے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ مشہور تابعی اور مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں، اسی طرح اور بھی دیگر تابعین سے ملتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پہلے 30 راتوں کا وعدہ کیا، اس کے بعد 10 راتوں کا مزید وعدہ لیا، تو ٹوٹل 40 راتیں ہو گئیں۔ تو تابعین، بعض تابعین فرماتے ہیں یہ جو 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مزید دی تھی، یہ 10 راتیں ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، پہلے 30 کا وعدہ تھا، اس کے بعد مزید 10 ایام اور دے دیے، تو فرماتے ہیں یہ جو 10 ایام موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئے، یہ 10 ایام ذو الحجہ کے 10 ایام تھے۔ اتنی فضیلت والے ایام، جا بجا نبی علیہ السلام نے احادیث میں ان کی فضیلت کا ذکر کیا ہے، تو ہم ان فضیلتوں کو بھول جائیں اور ان دنوں کو عام دنوں کے مطابق گزاریں، کتنی محرومی والی بات ہوگی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی فضیلت ہے تو وہ کون سے ایسے اعمال ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں جو ان دنوں میں کیے جانے چاہیے۔ سب سے پہلا عمل، سب سے عظیم عمل جو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو عطا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ہے۔ حج اسلامی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جس کو استطاعت ہو اس پر یہ واجب ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب آخری حج کیا، حج بیت اللہ، تو آپ نے صحابہ کی جماعت کو مخاطب کر کے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ خطبہ بھی سننے کے لائق ہے، عظیم خطبہ ہے۔ اس کی جو تفصیل ہے اس میں جانے کا وقت نہیں ہے،
لیکن اس خطبے کو اگر سامنے رکھیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حج کتنا عظیم عمل ہے، حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والی جگہ ہے، اور اعمال بھی ایسے اعمال ہیں جو کمال انکساری پر مبنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ترمذی میں، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ۔ حج اور عمرے میں متابعت کیا کرو، بار بار کیا کرو، حج اور عمرے بار بار کیا کرو۔ اور اگر تمہیں فقر کا ڈر ہو کہ مال اتنا خرچ ہو جاتا ہے اور اتنا مال خرچ ہو جائے تو فقر لاحق ہو جائے، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو تو آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیجئے، فإنہما ينفیان الفقر والذنوب۔ یہ دونوں حج اور عمرے فقر اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے ایک بھٹی لوہے، سونے اور چاندی میں سے میل کچیل کو مٹا دیتی ہے۔ لوہے کو آگ میں ڈال دیا جائے، اس کی میل کچیل الگ ہو جاتی ہے، سونے اور چاندی کو ڈال دیا جائے تو جو بھی میل کچیل ہوگی وہ الگ ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ اسی طرح حج اور عمرہ لوگوں سے فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے لے کر دوسرا عمرہ، یہ دونوں آپس میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ جو گناہ سرزد ہو جائیں وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے اس مطابقت کی اور پے در پے عمرہ کرنے کی، کہ آپ نے ایک عمرہ کیا، اس کے سال دو سال بعد دوبارہ دوسرا عمرہ کیا، تو ان دونوں عمروں کے درمیان جو کیے جانے والے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان عمروں کو کفارہ بنا دیتا ہے ان گناہوں کے لیے۔ لیکن یاد رہے ان اعمال سے مراد ان جو اعمال جو گناہ مٹائے جا رہے ہیں، ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور اسی طرح حج سے معاف ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں آگے کیا فرمایا، بل حج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ حج مبرور وہ حج جس حج میں کوئی فسق و فجور نہ ہو، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، کوئی فسق و فجور نہ ہو، جدال و جھگڑا نہ ہو، کوئی فحاشی والی بات نہ ہو، تو ایسا حج اس کی جزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سب سے عظیم عمل جو ان ایام میں کیا جاتا ہے وہ حج ہے، حج بیت اللہ۔ دوسرے نمبر پر جو عمل کیا جائے گا وہ قربانی کا ہے۔ صاحب استطاعت کو قربانی کرنی چاہیے۔ فصل لربک وانحر، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دعا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ کے رسول یہ اعلان فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو قربانی جو ان ایام میں کیے جانے والا بہت عظیم عمل ہے، اور اس کی عظمت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بھی آپ نے سنی کہ افضل الایام عند اللہ، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، دنوں میں سب سے عظیم ترین دن یوم النحر ہے، 10 ذو الحجہ۔ تو اس قربانی کی فضیلت کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دن دیگر تمام دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قربانی
کہ جو دن ہے ان دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا جو دن ہے وہ 10 ذوالحجہ. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آپ کی قربانی ہو وہ 10 ذوالحجہ کو قربان کر دیں، تاکہ اس فضیلت، یہ جو فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہے، یہ فضیلت حاصل ہو سکے. تو قربانی کرنی ہے. اس کے علاوہ جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں کے لیے بتایا ہے وہ ہے تکبیرات. مسند احمد کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فضیلت بیان فرمائی 10 دنوں کی کہ سب سے زیادہ محبوب ترین دن ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو. تو تکبیرات کثرت سے پڑھنی ہے، اسی کثرت سے جس کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام دوسرے لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے. تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. امام بخاری نے عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا ذکر کیا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے ہیں، اور بازار میں جا کے جو بازار میں مگن لوگ ہوتے، کاروبار میں، خرید و فروخت میں مگن لوگ ہوتے تھے، ان کے سامنے کثرت سے اور اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے. ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ ان دونوں اصحاب عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ کا بازار میں جانے کا مقصد کوئی اور نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ وہ جا کے اہل غفلت کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دیں. ان کے سامنے کثرت سے تکبیرات پڑھتے، اور اس طرح وہ بازار میں لوگ بھی صحابہ کرام کو دیکھ کر تکبیرات شروع کر دیا کرتے تھے. میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب کو دیکھا کثرت سے تکبیرات پڑھتے تھے، اتنی کثرت سے تکبیرات پڑھتے کہ اگر تم مجھ سے پوچھو اور مجھے کہو کہ کوئی تشبیہ دیں، کوئی مثال دیں، تو میں کہوں گا کہ تکبیرات پڑھنے کی مثال اس طرح ہوتی تھی جس طرح سمندر کی لہریں ہوں. اتنی کثرت سے تکبیرات پڑھی جاتی تھی. اور اسی طرح علماء کا عمل چلتا آ رہا ہے کہ وہ اونچی آواز سے اور کثرت سے تکبیرات کو پڑھنا پسند فرمایا کرتے تھے. تو یہ جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کم سے کم ایک مرتبہ آپ ان تکبیرات کے معنی پر غور کر لیجیے. معنی بڑا ہی عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی محض کبریائی کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال بہت پسند ہیں جن اعمال میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جائے. وہ کبریائی کو پسند فرماتا ہے اور وہ کبریائی کا مستحق ہے، ہر قسم کی کبریائی کا مستحق ہے. تو جب وہ کبریائی کا مستحق ہے، حمد کا مستحق ہے، لا الہ الا اللہ کلمے کا مستحق ہے، تو کثرت سے ان کلمات کو پڑھنا چاہیے. بالخصوص نمازوں کے بعد بھی، جب نماز سے سلام پھیر دیں تو اس وقت بھی ان اذکار کو اور ان تکبیرات کو بلند آواز سے اور کثرت سے پڑھنا چاہیے. مزید اعمال میں سے ایک اور عمل جو علماء نے بالخصوص یہاں پر بیان فرمایا ہے وہ ہے گناہوں سے اجتناب. گناہوں سے اجتناب دیگر ایام میں بھی کرنا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں گناہوں سے جو اجتناب کرنا ہے وہ بدرجہ اتم ہے. بدرجہ اتم اور شد و مد سے گناہوں سے بچنا ہے. انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان دنوں میں کوئی گناہ اس سے سرزد نہ ہو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت والا قرار دیا ہے. اب ان حرمت والے مہینوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اور ان حرمت والے مہینوں میں گناہ نہیں کرنا. کیوں؟ ایک گناہ وہ ہے جو کسی عام دن میں کیا جائے، اس کی خطورت اپنی جگہ ہے، اور ایک گناہ وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے، اس کی ہلاکت اور تباہ و بربادی وہ بہت بڑھ جاتی ہے.
اس کی خطورت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی سمجھیے کہ ایک شخص وہ ہے جو کسی جگہ پہ اپنے گھر میں گناہ کرتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو بیت اللہ میں حتیم کے پاس گناہ کرتا ہے۔ تو ان دونوں گناہوں میں کون سا گناہ بڑا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ گناہ جو بیت اللہ میں حتیم کے پاس کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس جگہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے وہ حرمت والی جگہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ان 10 دنوں میں جو گناہ کیا جائے گا، اور بالخصوص یا بالعموم ان ایام میں جو گناہ کیا جائے گا، تو وہ گناہ بھی بہت ہی خطورت میں بڑا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دن اور یہ ایام بھی حرمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، ان میں سے ایک ذوالحجہ ہے۔ تو ان 10 دنوں میں یا ان ایام میں، ان مہینوں میں جو گناہ کیا جائے وہ کتنا تباہ و برباد کر دینے والا ہوگا۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسے اعمال کا ارتکاب کیا جائے جو اعمال اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح جو آپ نے اعمال سنے ہیں کرنے والے، جو ایک معروف بات وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رآ ہلال ذی الحجہ، کہ جو ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے تو اس کے بعد وہ اپنے بال اور ناخنوں کو نہ تراشے، بال اور ناخنوں کو نہ تراشے۔ لیکن کس کے لیے فرمایا؟ کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، تو قربانی کا ارادہ رکھنے والے وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں۔ اب اس بات میں بھی علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف وہ شخص ہے، گھر کا وہ فرد ہے جس کے پیسے سے قربانی آئی ہے اور وہ قربانی کر رہا ہے، کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ لیکن زیادہ احتیاط والی بات یہ ہے کہ انسان اسی پر عمل کر لے کہ جو شخص بھی اس کے ماتحت جو لوگ بھی ہیں، اس کے گھر میں جو بھی افراد ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ تراشیں۔ احتیاط والی بات بھی یہی ہے۔ تو ان اعمال کے ساتھ آخری بات سن لیجئے، اور اسی بات کو بیان کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 3 طرح کی عیدیں دی ہیں، 3 طرح کی عیدیں۔ پہلی عید وہ ہے جو ہر ہفتے آتی ہے، اور وہ جمعے کا دن ہے۔ جو جمعے کے دن کی عید نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمائی ہے، تو یہ وہ عید ہے جو ہر ہفتے آتی ہے۔ اور دوسری 2 عیدیں وہ ہیں جو سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، یعنی سال میں 1 مرتبہ عید الفطر آئے گی اور 1 مرتبہ عید الاضحیٰ آئے گی۔ یہ وہ 3 عیدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا میں دی ہیں، اور ان تینوں عیدوں کا تعلق ارکان اسلام کے ساتھ ہے۔ ارکان اسلام جب مکمل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عید عطا فرماتا ہے۔ ابن رجب کہتے ہیں جو جمعے کی عید ہے وہ اس طرح کہ وہ عید نمازوں کے متعلق ہے، انسان نے پورا ہفتہ نماز پڑھی ہے، باجماعت نماز پڑھی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عمل کا صلہ جمعے کی عید کی شکل میں عطا کیا ہے۔ اور جو یوم الفطر ہے، عید الفطر، وہ عید روزے کے ساتھ متعلق ہے۔ انسان نے، مسلمان نے رمضان کے مہینے میں فرض روزے رکھے جو ارکان اسلام سے متعلق ہیں۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے روزے۔ اب روزے رکھیے، بڑا عمل ہے، تو اب روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اس کا صلہ عید الفطر کی شکل میں دیا ہے۔ اور جو عید الاضحیٰ ہے اس کا جو تعلق ہے وہ حج سے ہے۔ حج اسلامی رکن ہے، اور حج کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عید الاضحیٰ عطا فرمائی ہے۔ حج کی تکمیل، ابن رجب کہتے ہیں ویسے تو حج جاری رہتا ہے یوم الاضحیٰ کے بعد بھی، قربانی والے دن کے بعد بھی، لیکن نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے الحج عرفہ، کہ اصل حج عرفہ کا حج ہے، 9 ذی الحجہ۔ تو کہتے ہیں جو یہ عید اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے یہ حج کے ساتھ
متعلق ہے. تو یہ تینوں عیدیں جن کا تعلق اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کے ساتھ ہے، اس بات میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم نے ان ارکان کو مکمل طور پہ ادا کرنا ہے، کوئی کمی نہ ہونے پائے. نماز مکمل کرنی ہے، روزے مکمل رکھنے ہیں، اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو حج بیت اللہ کرنا ہے. یہ سب ارکان کرنے ہیں، اور جو عید ادا کی جا رہی ہے وہ ان کے لیے ہے جو ان اعمال کو بڑے ہی اچھے اور خوبصورت انداز سے کرتے ہیں. ابن رجب کہتے ہیں یہ دنیا کی عیدیں ہیں، یہ عیدیں دنیا کی عیدیں ہیں. تو جو ان عیدوں کو اور ان ایام کو اچھے طریقے سے گزار لے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی عید عطا فرمائے گا. اور جنت کی عید سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے. جب سارے جنتی جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہر جمعے کو اپنے چہرے کا دیدار فرمائے گا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ دیدار جمعے کے دن ہوگا، اور جو یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ ہوگا اس دن بھی ایک خاص طور پر دیدار ہوگا. بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس دیدار میں تمام جنتی موجود ہوں گے. جمعے والے دیدار میں صرف مرد جائیں گے، لیکن یہ جو سال میں ایک دیدار ہوگا اس میں مرد بھی اور عورتیں بھی سب شامل ہوں گی. اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے وہ سب نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے کو اچھے انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ جو عیدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کو بھی ہمیں اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صلے میں جو قیامت اور جنت کی عید ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.